بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے کہ ریزلٹس ابھی تک پوری طرح کمپائل نہیں ہوئے۔ مختلف حلقے کے ریزلٹس ابھی تک پروسیس میں ہیں۔ وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے ایک اچھے رپورٹر ہیں اور الیکشن بھی کور کیا انہوں نے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ جو الیکشن کی اپیلیں آئیں گی اس پر سپریم کورٹ کیا رد عمل دے گی، اپیلوں کا کیا فیصلہ ہوگا اور آگے ان اپیلز کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو جی وسیم بھائی بتائیے گا ذرا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کور کیا NA-55 اور آپ سارا دن رہے اور آفس میں بھی رہے، تو کیا صورتحال دیکھی اور کیا آپ نے دیکھا رزلٹ ویسا آیا یا اس کے برعکس آیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ یہ صرف NA-55 نہیں بلکہ اگر 266 حلقے تھے تو ہر جگہ یہی صورتحال تھی جو ہم نے NA-55 میں دیکھی۔ صحیح ہے۔ جب ہم وہ رزلٹ تقریباً فارم 45 کی بنیادوں پر جب وہ کمپائل کیا، ایک تو سارا دن جس طرح سے پولنگ کا عمل رہا، انٹرنیٹ کا جو تعطل تھا، بلکہ تعطل کیا انٹرنیٹ تھا ہی نہیں، اور بالکل پھر جس ایسے طرح RO آفس میں میڈیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جتنے بھی امیدواران تھے ان کا داخلہ نہیں ہونے دیا گیا، تو 10 بجے تک جس طرح نتائج آئے اور پھر وہ نتائج روکے گئے۔ بالکل۔ تو اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا، بہت سارے صحافی جو اب جس جلسے میں حلقے میں تھے وہ اب وہاں کی رداد سنا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو NA-55 کی بتا دیتا ہوں۔ تو اب فارم 45 جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے مطابق ہی فارم 47 بناتا ہے، اب فارم 45 311 ٹوٹل حلقے ہیں۔ NA-55 کے بشارت راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، ملک ابرار صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے ہیں، بالکل ایسے۔ اور 311 پولنگ سٹیشنز ہیں، اور ان 311 پولنگ سٹیشنز میں 299 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن کے فارم 45 کی بنیاد پر جو رزلٹ ہمارے صحافی دوستوں نے کمپائل کیا اس میں بشارت راجہ صاحب 40,000 کی لیڈ پر تھے۔ اچھا، صحیح ہے۔ یعنی تقریباً 12 فارم 45 ایسے تھے کہ جو اس وقت تک موصول نہیں ہوئے تھے، صحیح ہے۔ اور بعد میں جب بعد میں وہ فارم 45 بھی موصول ہوئے تو اس میں بھی بشارت راجہ صاحب لیڈ پر تھے۔ صحیح ہے۔ ہم آ کر خیر سو گئے، تھوڑا آرام کیا کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مکمل طور پر فیلڈ میں، تو جیسے اٹھتے ہیں تو ٹیلی ویژن سکرین پر اور جو فارم 47 ہے اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ملک ابرار صاحب ہیں نون لیگ کے، ان کے 20,000 ووٹ زیادہ ہیں، یعنی 40,000 کے مارجن سے وہ ہار رہے تھے، اس کے بعد ان کے 20,000 ووٹ زیادہ ہو گئے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد پھر جو ایک اور بے ضابطگی سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو 60,000 ووٹ ایڈ کیا گیا ہے، یعنی 40 جس میں وہ کم تھے اور 20 سے جتوایا گیا، صحیح ہے، وہ ووٹ صرف قومی اسمبلی کی نشست پہ پڑا ہے، نیچے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ پڑا ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ فارم 47 جو ہے وہ فارم 45 کی بغیر ہی بنایا گیا تھا، یہ بس کسی کی خواہش تھی اور اس خواہش پر جتوا دیا گیا، جیسے یہ ہر حلقے میں ایسا ہوا۔ صحیح صحیح تو بہرحال اس رات RO آفس میں 5 بجے ہم پہنچے کیونکہ جیسے پولنگ کا وقت ختم ہوا تو پتہ چلا کہ ہماری انٹری کی اجازت نہیں ہے، RO صاحب نے اجازت نہیں دی۔ ہم وہاں سے واپس آئے، 11 بجے اگین ہم نے ایک اور اٹیمپٹ کیا۔ اچھا۔ جب دوسرا اٹیمپٹ کیا تو وہاں پر جو سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے ان سے ہم نے ذاتی فیور لیا، 3-4 ہم صحافی دوست تھے کہ یار ہمیں اندر جانے دو، ہم ڈسپلے نہیں کریں گے کارڈ کہ ہم میڈیا سے ہیں۔ صحیح ہے۔ انہوں نے ہمیں ذاتی فیور دیا، ہم اندر گئے، انٹرنیٹ تھا نہیں وہاں پر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی ایک بڑے ادارے کے ایک بڑے افسر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر آپ نے رزلٹ نہیں دینا اور رزلٹ صبح جاری ہوگا۔ اس وقت ہم پھر وہاں سے باہر نکلے، رزلٹ دینا تھا، چینلز کو اپڈیٹ رکھنا تھا، کوئی وائی فائی کی جگہ ڈھونڈنی تھی۔ 3 بجے رات کو ہم نے دوسری اٹیمپٹ کی۔ صحیح ہے۔ اس اٹیمپٹ میں بھی ہمیں نہیں جانے دیا گیا، کہا گیا کہ RO کے آرڈر ہیں کہ میڈیا اندر نہیں جائے گا۔ اچھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایکریڈیٹڈ کارڈ تھے جن کے مطابق ہم RO آفس میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں جا کر جائزہ بھی لے سکتے ہیں، رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس کارڈ کے مطابق ہم سارا دن پولنگ سٹیشن، پولنگ بوتھ تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم وہاں پر کھڑے، بحث و تکرار ہو رہی ہے سیکورٹی افسران کے ساتھ کہ یار ہمیں جانے دیا جائے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اسی اسنا میں 14 ایسے لوگ آتے ہیں رات کے 3 بجے جنہوں نے مخصوص انداز کی ایک ڈریسنگ کی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور 14 کے 14 لوگ جو ہیں انہوں نے بلیک ماسک پہنا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور ان 14 کے 14 لوگوں کو جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں RO آفس کے تو کوئی سیکیورٹی اہلکار ان سے پوچھتا بھی نہیں ہے، بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، اگر میں اپنے الفاظ کو یوں کہوں کہ نیم بدمعاشانہ سٹائل میں وہ داخل ہوئے۔ صحیح ہے۔ میں نے سیکیورٹی اہلکار سے پوچھا کہ اگر ان کو آپ نے جانے دیا ہے، کون لوگ ہیں یہ جب آپ میڈیا کو نہیں جانے دے رہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عملہ ہے۔ لیکن وہاں پر کچھ جو الیکشن کا عملہ تھا، کچھ خواتین تھیں جو بیچاری 3 گھنٹے سے اٹیمپٹ کر رہی تھی، پولنگ سامان کے ساتھ آئی تھیں، انہیں بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ ان سے پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی پولنگ عملہ نہیں تھا۔ اب آپ وہ جو مشکوک انداز میں
14 لوگ 14 کے 14 نے ماسک پہنا ہوا. تو ہر جگہ کی یہی صورتحال تھی اور بشارت راجہ صاحب کو ہرا دیا گیا. اچھا جو دوسرا آپ کا سوال تھا وہ میرے نزدیک سب سے اہم ہے, سپریم کورٹ کا. آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک تو اس میں کردار کیا ہے بالکل ان انتخابات میں, اور دوسرا یہ جو اپیلیں آئیں گی الٹیمیٹ جو اس کی فیٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. بالکل ایسے. تو سب سے پہلے اس آپ کے سوال کی جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کیا کردار تھا. دیکھیے بہت سارے لوگ نا ان انتخابات کے اوپر ان کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں جو بڑے جائز سوال ہیں, اور شاید یہ پہلا الیکشن ہے, ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے, بالکل ہارنے والے گواہیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت گیا. بالکل ایسے. اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی انڈر 16 ٹیم تھی, سی کیٹیگری کی ٹیم تھی. بالکل ایسے. ان کے جو قائدین ہیں وہ گرفتار ہیں, پابند سلاسل ہیں. ان کی جو بی ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ روپوش ہے, ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ریاستی مشینری کو شکست دے کر اتنے بڑی حیثیت میں جو ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. بالکل ایسے. جو پاکستان کی عوام نے دن کی روشنی میں اپنے مینڈیٹ کا حق استعمال کیا ہے, اسے پھر رات کی روشنی میں اس پہ راحت کی تاریکی میں ڈاکہ ضرور ڈالا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں وہی اسی کی بات کے اوپر کہ جی سپریم کورٹ کا کردار دیکھیے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا تھا آروز کون سے تعینات ہوں گے. جسٹس باقر علی نجفی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, بیرسٹر عمیر نیازی کی درخواست تھی. 15 دسمبر 2023 کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت لگائی تھی. بالکل ایسے. اور حشر نشر کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا, بلکہ عمیر نیازی صاحب کو نوٹس بھی کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, حشر نشر کر دیا تھا عمیر نیازی صاحب کا کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ریاست کے تعینات کردہ یہ بیوروکریسی یہ فری اینڈ فیئر انتخابات کروائے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کی گریوینسز کو نہیں سنا گیا, انہیں جھوٹا قرار دیا گیا. آروز کو ویلیڈیٹ کیا. یہ جو آروز نے تمام تر کارروائیاں ڈالی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا. اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ, پوری پاکستان تحریک انصاف چیختی رہی, چلاتی رہی, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں سنی, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. مگر اس سب میں پھر جو سب سے اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے 13 جنوری کو ایک ایسا فیصلہ سنا دیا, آپ نے اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان لے لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اور انٹرا پارٹی انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, ہمارے ان جنرل انتخابات میں بے ضابطگیاں نہیں ہوئی, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ساری صورتحال بنی. اور اس کے بعد ایک اور نقطہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو اس بیس پر کالعدم قرار دیا گیا کہ صرف 18 لوگ ایسے تھے جنہیں انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا. اور یہاں پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, جو 18 لوگ جن کو بنیاد بنا کر کینسل کیا, ان میں سے کوئی ایک الیکشن بھی لڑا؟ کوئی ایک الیکشن نہیں لڑا, اور الیکشن جیتنا دور کی بات ہے, کوئی الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہا تھا. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی پروف بھی نہیں مانگا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں, اور اپنی ججمنٹ میں یہ چیز ڈکٹیٹ کرا دی کہ ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف. اچھا صحیح ہے. تو جو فیصلوں میں ان کی وہ جو ساری انہوں نے واردات ڈالی, بدقسمتی سے مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ یہ اس گریٹر پلان کا حصہ تھا, کیونکہ ہم نے یہ چیزیں خود وٹنس کی ہیں. صحیح ہے. اب جو آپ کا سب سے اہم سوال ہے, جو پاکستان تحریک انصاف نے پہلا فیز تو جیت لیا, پاکستان تحریک انصاف نے بدترین جو ایک جبر تھا, فسطائیت تھی, انتخابات سے ایک جماعت کو باہر رکھنے کی کوشش تھی جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر آپ کی عدلیہ تک انوالو تھی. بالکل ایسے. اس کے بعد بھی وہ لوگ جیت گئے. تو اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف, ایک تو اپیلیں جب آپ نے کہا کہ ان کی فیٹ کیا ہوگی, دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ٹریبیونلز, ہائی کورٹ سے بعد الٹیمیٹلی یہ معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے ہیں. صحیح ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جعلی طریقے سے انتخابات جیتا ہے تو وہ سٹے کی بنیاد پر بھی 5 سال مدت پوری کر چکا ہے. صحیح ہے. اور اس میں سب سے بڑی مثال ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت لاڈلی جماعت تھی, نو ڈاؤٹ. بالکل ایسے. قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر رہے, 5 سال سٹے پہ رہے. بالکل ایسے. جو بات ہے آن ریکارڈ ہونی چاہیے. اور اس بار بھی مجھے وہی حشر نظر آ رہا ہے. بڑے لوگ پر امید ہیں کہ جی جتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان بے ضابطگیوں کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنی نشستیں پاکستان تحریک انصاف واپس لے جائے گی. شاید میں آپ کے ناظرین کو مایوس کر رہا ہوں گا, لیکن مجھے اس حوالے سے زیرو ایک سیٹ بھی واپس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 4 دن گزر چکے ہیں الیکشن کو ہوئے, تو اور آج دوسرا دن تھا, ورکنگ ڈے تھا سپریم کورٹ کا, تو قاضی صاحب کے ایکسپریشن موڈ کیا تھا, یہ ذرا دیکھیے. اب obvious ہے کہ لیگسی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انتخابات ہیں. وہ جو انتخابات پتھر پر لکیر تھے. محمد حنیف صاحب ہیں, بی بی سی پہ بڑا زبردست لکھتے ہیں, انہوں نے ایک تحریر لکھی, انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ انتخابات پتھر پر لکیر ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے دے کے مارے منہ پہ انتخابات کے, لو یہ انتخابات ہیں. بالکل. قاضی صاحب جس دن یہ انتخابات ہوئے جمعرات کو, جمعے کے روز قاضی صاحب کی عدالت کو میں وٹنس کرنے گیا تو مجھے قاضی صاحب اپنے اس فلیور میں نظر نہیں آئے. مجھے قاضی صاحب ڈی فوکس نظر آئے, مجھے قاضی صاحب میں چڑچڑا پن نظر آیا. دیکھیے مجھے یوں بھی لگا, ممکن ہے میری آبزرویشن غلط ہو, قاضی صاحب جیسے گزشتہ رات کے سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں. تو آپ چاہے جتنا مرضی ثابت کر لیں کہ آپ
پریشر نہیں لیتے. اس وقت جو ان انتخابات کا حشر ہو چکا ہے اور جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی پورا اتنا کردار ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ انہی کے ایک فیصلے کی وجہ سے اب آج بھی خبر آئی ہے, گزشتہ رات بھی ایک عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والا شخص MNA وہ مستقل میں شامل ہو چکا. آج بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف سے کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ لوٹا کریسی کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوا ہے, اور یہ شاید بنی نوع انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ اپنے اپوننٹ کے لیے گئے ووٹوں سے آپ حکومت بنا رہے ہوں گے. بالکل. تو قاضی صاحب پریشان بھی تھے, قاضی صاحب ڈی فوکسڈ بھی تھے, اور کہیں نہ کہیں ان کے سب کانشیس میں یہ بات تھی کہ یہ جو انتخابات ہیں جن کو وہ لیگیسی بنانا چاہتے تھے ان کا کیا حشر ہوا ہے. اور آخری بات میں پھر آپ اب وہ گزشتہ بات کو مکمل کر لوں. آپ نے کہا کہ اپیلیں, دیکھیے فارم 47 ہو, فارم 49 ہو, فارم 45 ہو, PTI کے جتنے بڑے اس میں ان کی جینون شکایتیں ہوں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نعوذ باللہ ایمان لے کے آ چکے ہیں ان کی آئینی حیثیت پہ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کے انتخابی نشان کی جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی اپنے اس ایکٹ کی کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا ہے, ان کی ریزننگ دینے کی بجائے 11 پیراگراف میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی آبزرویشن میں کہہ چکے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے. تو اگر جو اپیلیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جب جائیں گی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں جو اپیل لگے گی, مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی امید نہیں ہے ان کے ماضی کے فیصلوں اور آبزرویشن کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی ریلیف ملے گا. ہاں اگر کوئی کیس کسی اور بینچ میں لگ جاتا ہے تو پھر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی ریلیف. چلیں, بہت شکریہ وسیم بھائی, آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, ریزلٹس کیا نکلتے ہیں اور فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.